حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھتیجے تھے، یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام چچا اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام بھتیجے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی تو آپ نے سرزمین فلسطین میں قیام فرمایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی سرزمین میں قیام فرمایا، اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام اردن میں اترے۔ تو اردن اور فلسطین جو ہے یہ ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو اہل سدوم کی طرف مبعوث کیا۔ آپ ان لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے اور فعل بد سے روکتے تھے۔ قوم لوط کی سب سے بڑی خباثت، جس کا قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات پر تذکرہ ہوا اور عذاب کے نزول کے مرکزی اسباب میں جس کو بیان کیا، وہ اس قوم کی گندی عادت یعنی لڑکوں سے بدفعلی کرنا تھا۔ اور اس قوم لوط سے پہلے یہ عادت کسی بھی قوم کے اندر نہیں گزری تھی۔ دنیا کے اندر اس خباثت کو ایجاد کرنے کا سہرا اس قوم کے نام ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو سارے جہان میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کی؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، یقیناً تم حد سے گزر چکے ہو۔ اب ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب اور آج کی اس صدی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ان دونوں جوابوں کو آپ میچ کر کے دیکھیے، ان دونوں جوابوں کے اندر کتنی مماثلت ہے۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ اور ان کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے جو ان کو اس بے حیائی کے بارے میں سمجھایا، اب قوم نے ماننے کی بجائے انہوں نے کہا کہ ان کو بستی سے نکال دو، یہ ہمارے معاشرے کے اور ہمارے کلچر کے مطابق چلنے کو تیار نہیں۔ تو جو ہم لوگوں نے مل جل کر اپنا کلچر بنایا اور اپنا معاشرہ بنایا، اور جو اپنی سوسائٹی کے لیے ہم نے طریقہ کار وضع کیا، یا جو ہم نے اپنے معاشرے کے لیے قانون طے کیے ہیں، یہ اس کے برخلاف چلے، لہذا ان کو نکال دو، ہم نہیں سدھریں گے، انہیں نکال دیا جائے۔ اور ساتھ ہی کہا انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں۔ یعنی جو بے حیائی سے روکنے والے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کی دعوت اور ان کی نصیحت کو قبول کیا جائے، ان کی اس پارسائی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی اگر گانے باجے کے بارے میں سمجھاتا ہے تو یہاں 15 قسم کے جو مجتہدین پیدا ہو جاتے ہیں، جعلی قسم کے، کہ جو بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا ثقافتی ورثہ ہے، یہ ہمارا لوک ورثہ ہے، یہ ہمارا فلاں ہے، یہ تو بس مولویوں نے ایک نیا دین لے کر آ گئے، یہ اب پرانے جو ہے وہ دقیانوسیت کے اوپر چل رہے ہیں، یہ تو جو ہے وہ یہ فنڈامنٹل قسم کے لوگ ہیں۔ یہ وہ جواب کہ نصیحت کرنے والوں اور بے حیائی سے روکنے والوں کی بات ماننے کی بجائے ان کے مد مقابل اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اپنا معاشرہ، اپنا ثقافتی ورثہ اور نہ جانے کون کون سے اچھے نام دے کر، ظاہری طور پہ اچھے نام دے کر اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ پردے کی بات کریں تو کلچر کے خلاف ہے، بے حیائی سے روکنے کی بات کریں تو یہ قدامت پسندی ہے، یہ پرانے لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں، یہ مولوی 1400 سال پرانا اسلام جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں جنگلوں کے دور میں بھیجنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں جاہلیت کے زمانے میں لے جانا چاہتے ہیں، یہ 1400 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اسلام تو 1400 سال پرانا ہے، پھر تو کیا مطلب کہ اسلام 1400 سال پرانا ہو گیا تو لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے؟ تو اگر تمہاری ایسی سوچ ہے تو پھر یہ سوچ تمہیں مبارک، لیکن یہ دیکھ لو کہ اس سوچ کے جو تعلق ملتا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے؟ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے مل رہا ہے، جس قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ جواب دیا تھا انہم اناس یتطہرون۔ اس قوم، ان لوگوں کو نکال دو، ان معاشرے سے نکال دو ان لوگوں کو جو ہمیں ہماری بے حیائیوں سے منع کرتے ہیں، جو ہمیں
کلچر کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے اور اسلام کی باتیں کرتے، جو اللہ کے حکم کی باتیں کرتے، اللہ کے پیغام کی باتیں کرتے، ہمارے کلچر کو نہیں دیکھتے، ہماری ثقافت کو نہیں دیکھتے، ہمارے معاشرے کو نہیں دیکھتے، لوگوں کی جدت پسندی کو نہیں دیکھتے، ان کے ماڈرنزم کو نہیں دیکھتے، ان کی روشن خیالی کو نہیں دیکھتے، ان کے جدید اسلام کو نہیں دیکھتے، پرانی باتیں کیے جا رہے ہیں۔ تو ان کی اس طرح کے جملے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ان کافروں کے ساتھ ملتے ہیں جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے کے اوپر یہ کہا تھا اخرجوہم من قریتکم، ان لوگوں کو بستیوں سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے پاک صاف بنتے پھرتے ہیں۔ اور یہ صرف ہمارے یہاں کے معاشرے کی بات نہیں، یعنی ہمارے لوگ بھی، مسلمان کہلانے والے بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور جن ملکوں کے اندر بے حیائیوں کے یہ قوانین پاس ہیں کہ آپس کے اندر جو ہے وہ معاذ اللہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں، اس قوم کا اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ملا کر دیکھ لیں کیا فرق ہے۔ وہی تسلسل، وہی بے حیائی، وہی بدکاری، وہی خباثت اور وہی گھٹیا عادتیں اور وہی نیچ ذہنیت جو ہے وہ مسلسل چلتی آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایسی قوم کا انجام کیا کیا؟ فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور جن لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات مانی، اس بے حیائی سے نفرت کی، اس سے دور ہوئے، فرمایا کہ ہم نے انہیں نجات دی، لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوئی، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھی، کافرہ تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ قوم کے پاس جا کے جاسوسی کیا کرتی تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں میں سے آپ کی 2 بیٹیاں اور سارے مسلمانوں کو عذاب سے بچا لیا گیا۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام واہلہ تھا، وہ آپ پر ایمان نہ لائی بلکہ کافرہ تھی، قوم سے محبت کرتی تھی، تو وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوئی۔ اب ان کا عذاب کیسا ہوا؟ فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے ان پر بارش برسائی تو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ یہاں پر قوم لوط پر جو عذاب کا تذکرہ ہے کس انداز میں ہوئی؟ عذاب اس طرح آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بے حیائی کے مرتکبین پر پتھروں کی خوفناک بارش برسائی جو کہ گندک اور آگ سے مرکب تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ بستی میں رہنے والے جو وہاں مقیم تھے وہ تو زمین کے اندر دھسا دیے گئے، اور جو سفر میں تھے وہ اس بارش سے ہلاک کیے گئے۔ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اپنا بازو قوم لوط کی بستیوں کے نیچے ڈال کر اس خطہ کو اکھاڑ دیا، زمین سے اکھاڑ دیا، اور اٹھا کر آسمان کے قریب لے جا کے اسے اوندا کر دیا، اور اس کے بعد پھر ان گرتے ہوئوں پر پتھروں کی بارش کی گئی، اور یوں اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، جس کو اللہ تعالی نے خود فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھ کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ مجرم تھے جو بے حیائی کرتے تھے، بے حیائی کو پروموٹ کرتے تھے، بے حیائی کی تعریف کرتے تھے، بے حیائی کا دفاع کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہاں پر اس عذاب سے اور اس واقعے سے 2 چیزیں پتہ چلی۔ ایک یہ کہ بدکاری اور بطور خاص بدفعلی یہ تمام جرموں سے بڑا جرم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی وجہ سے جیسا عذاب بھیجا ویسا عذاب کسی دوسری قوم پر نہ آیا، جس پہ پتھر برسے ہوں اور جس پر آگ اور گندک کے پتھر برسائے گئے، جن کی بستیوں کو اوپر لے جا کے الٹا دیا گیا، ایسا شدید عذاب کسی دوسری قوم پر نہیں آیا۔ تو یہ گناہوں کے اندر یہ بدترین گناہ ہے، کفر و شرک کے بعد یہ بدترین گناہ۔ اور دوسری بات یہ کہ مجرموں کے تاریخی حالات پڑھنا اور مطالعہ کرنا اور ان میں غور کرنا، نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ بھی عبادت ہے کہ دل کے اندر عبرت پیدا ہوتی ہے، آدمی اس گناہ سے بچنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو جیسے اس طرح کے بدکاروں کے واقعات اس لیے پڑھنا
تاکہ ان کے انجام سے خوف پیدا ہو اور آدمی اس برائی سے بچ سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے حالات میں غور کرنا بھی محبوب ہے تاکہ ان کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرمائے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا مطیع و فرما بردار بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔